حارث نواز صاحب، عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک کمزور وکٹ پر کھڑے ہیں، لیکن مذاکرات کے ذریعے ہی جان سکتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت خان صاحب کو شاید گراسپ نہیں ہو رہا ہے کہ سچویشن ہے کیا۔ آپ شاید کیونکہ ان کے پاس ان کے ایڈوائزرز نہیں ہیں، شاید وہ ڈیٹیچڈ ہیں، سو کیا اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے سچویشن سے؟ دیکھیں فریہ، سب سے بڑی بات ہے کہ ہی از ناؤ اے پولیٹیشین، ہی ہیز بین ایکس پرائم منسٹر۔ ان کو پوری سچویشن کی گریوٹی کو سمجھنا چاہیے کہ واٹ ہی ہیز ڈن اینڈ واٹ آل کین بی ڈن اینڈ ہاؤ ہی کین ریٹریو آؤٹ آف دس۔ یہ سب سے ضروری ہے کہ آپ نے ریٹریو کیسے کرنا ہے جو آپ نے ڈیمیج اپنی پارٹی کو، اپنی ریپوٹیشن کو، اپنے لوگوں کو اننیسیسری آپ نے جو تکلیف میں ڈالا، اور اس کے بعد جو ایک آپ نے 9 مئی کا ایکشن کیا، وہ تو ناقابل معافی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان سب سے پہلے آئیں گے آن ایئر، جو ایک لیڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہی ول اون رسپانسبلٹی، کہ آئی ایم دا لیڈر آف دا پارٹی، میں یہ رسپانسبلٹی اون کرتا ہوں، اینڈ آئی اپالوجائز فرام دا لواحقین جو ہیں شہداء کے، آرمی سے، عوام سے جو کچھ ہوا۔ آئی نیور وانٹیڈ بٹ اٹ واز اے سڈن ایکشن وٹ ایور ہی ٹو سے، ان کو کہنا چاہیے تھا، اور پھر ساتھ اپنے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے ہر ڈسٹرکٹ میں لیگل ٹیم نے پی ٹی آئی کی ان کو نومینیٹ کر دے، گو اینڈ ہیلپ دیم آؤٹ۔ ہی جسٹ فارگاٹ اباؤٹ ایوری ون، اور وہ ابھی بھی اسی طرح بات کرتے رہے، کبھی کچھ بات کر رہے ہیں۔ سو یہ ان کو سمجھنا چاہیے، ابھی بھی جو باتیں کر رہے ہیں ہی ہیز ٹو سے کہ جی میں انکنڈیشنل اس کے لیے تیار ہوں نیگوشیشن کے لیے۔ آپ نے خود سبوٹیج کیا، دیکھیں 5-6 بلنڈر کیے، نیشنل سے ریزائن کرنا نمبر 1 بلنڈر، پھر آپ نے پنجاب کے پی کی گورنمنٹ سے ریزائن کر دیا نمبر 2 بلنڈر، جو آپ کو کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تھرو آؤٹ ایک نیریٹو بلڈ کرتے گئے کہ فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کلمینیشن آپ نے 9 پی کی وہ آپ نے بلنڈر کی۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ 9 کو جو کیا، آپ نے اس کے بعد آ کے خود اپالوجی بھی نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے۔ اب اس وقت پھر آپ کی بالکل ٹھیک مدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً فائنلائز ہو گیا تھا، دے ہیو سیڈ کہ ہم جولائی میں جو ہے یہ بجٹ کے بعد ڈیزالو کریں گے اسمبلی، اور الیکشن سپٹمبر کے اینڈ میں یہاں کے کر لیں گے۔ آپ نے بیچ میں 14 مئی کا کیوں شوشہ ڈالا کہ 14 مئی کو اسمبلی پہلے ڈیزالو کرو؟ بجٹ حکومت ہے، اس نے بجٹ آپ اناؤنس کرتے کون کرتا؟ تو یہ دیٹ مینس ہی وانٹیڈ کہ کہیں کسی طریقے سے بھی ان کو بیک فٹ پہ رکھے۔ انیشیٹو آپ کے پاس تھا، اس لیڈر نے اپنا اتنا بڑا انیشیٹو بڑی آرام سے پلیٹ پہ رکھ کے اور اپنے پی ایم ایل این کو دے دیا، جو کہ اس وقت بریگیڈیئر صاحب انجوائے اس کے کر تھوڑا رہے سا ہیں۔ بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں نا پیچھے جا کر۔ اسی دوران ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے، اور معاملہ کو اتنی کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں تھی اس وقت ان مذاکرات کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت جو لیگل کاؤنسل تھی، یا خود ان کا یہ خیال تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائیو تھا، سمپلسٹک تھا، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے تو کورٹس کی طرف سے بہت شدید قسم کا ری ایکشن آئے گا اور شاید یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ اب یہ جس پہ بھی بیسڈ ان کی اسمپشن تھی، اس کی وجہ سے وہ اس کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے کہ 14 مئی پہ پہلے آپ اسمبلیاں بحال کریں۔ فریہ دیکھیں، دس از واٹ از پولیٹیشین اینڈ از پولیٹیکل ٹیم۔ ہی شوڈ ہیو ریئلائز کہ ڈونٹ پٹ سو مچ پریشر آپ کے چیف جسٹس پر آ رہا ہے، ڈونٹ پٹ ہم ان امبیرسنگ سچویشن نمبر 1۔ اگر وہ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این نہیں چاہتی تھی الیکشن، بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو شو ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ ہم نے 1.5 سال میں 1 سال میں یہ ڈیلیور کیا ہے، 0/0 پرفارمنس، رائٹ۔ انہوں نے جان کیا کہ سپریم کو اگر آپ کے پرویز الہی کے گھر پہ اٹیک کیا، گئے چھاپا مارا، آل دا ریزن کہ آپ اور کول کام ہو اینڈ شور کے ایک حل نکل ہے، کنٹینیو ود دا نیگوشیشن۔ یہ پالیٹکس ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ فروری اناؤنس، بلکہ شام کہہ دیتے جی ہمارا یہاں تک ہو گیا، موڈیلٹی ہم کریں گے، ہم نے تقریباً بات ہو گئی ہے کہ بجٹ کے بعد اسمبلی جائے گی اور سپٹمبر میں موسٹ لائکلی الیکشن ہوں گے اور الیکشن اکٹھے ہوں گے، تو کم از کم پی ایم ایل این کو بیک فٹ پہ ڈال دیتے۔ آپ نے تو ٹوٹل انیشیٹو آپ نے، اور اب نیگوشیٹ کریں گے ویک وکٹ سے۔ یو آلویز نیگوشیٹ فرام اے اسٹرانگ وکٹ، نیگوشیشن ہوگی، واٹ ڈو یو تھنک اس وقت کیا؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں کوئی رول ادا کرے،
کیا اب جو کچھ ہو گیا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی میڈیٹر کا یا اس قسم کا کوئی رول ادا کرے اس بات چیت میں جو کہ دوسری سائڈ کریے ہم نے کرنی نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ بالکل اسٹیبلشمنٹ رول ادا نہیں کرے گی. دے ہیو سیڈ وی ول ناٹ. بڑی دفعہ اپروچ ہوا ہے, نہ وہ پی ایم این ایل سے مل رہے ہیں نہ وہ پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں. دے آر آؤٹ آف اٹ. سب سے بڑی غلطی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وائی یو ہیو بین ڈریگنگ unnecessary establishment into politics. آپ کا کام تھا سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں, اور سیاستدانوں کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ ملک میں اکنامک کرائسس ہیں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں. اس کے لیے یو ہیو ٹو گیو اے کال کہ جی ٹھیک ہے عمران جب کہہ رہے ہیں معاشی سیاسی معیشت کر لیتے ہیں, بھائی سے آئیں الیکشن میں بات کرتے ہیں, آپ معیشت میں بات کرتے ہیں, سیاست میں بات کرتے ہیں. تحریک انصاف اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے. تحریک انصاف وہ سیاسی جماعت ہے جو چند ہفتے قبل تک اپنے پیک پر تھی. تمام سرویز کہہ رہے تھے کہ ہینڈز ڈاؤن جیتے گی پی ٹی آئی پنجاب کے الیکشن میں, پختونخوا کے الیکشن میں اور جنرل الیکشن میں بھی سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے. لیکن آج صورتحال بالکل فرق نظر آ رہی ہے. لوگ مسلسل پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. اسٹرکچرل ایشوز بھی آئیں گے پی ٹی آئی کو, اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی جب چلے گئے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہوگا. آج خان صاحب نے ایک کنگز پارٹی کا بھی ذکر کیا. لیٹس واچ دیٹ. لابی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے تو کوئی ایک نیا ڈرامہ بن رہا ہے کنگز پارٹی کا, تو اس طرف لے کے جائیں. یہ پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہے. سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سارے, ان سے پوچھیں کہ اتنا آپ کے اوپر پریشر کیوں نہیں چھوڑ رہے. ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا. بگیری صاحب, اس وقت کنگز پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو کہا جا رہا ہے. جی موسٹ لائکلی یہی لگ رہا ہے. جس طرح ملاقاتیں ہو رہی ہیں سب کی, جہانگیر ترین, علیم خان اور اس کے بعد باقی جو 25 ایم این اے آج مجھے راجہ ریاض بھی ساتھ نظر آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ واپس چاہ رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی بنا لی جائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پارٹی کا کتنا انفلوئنس ہوگا, کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, پھر اس کے بعد ایک نئی پارٹی اگر بنتی ہے, اور پی ٹی آئی جو ریمننٹس رہ جاتے ہیں ان کی بات پارٹی ہے. میں آنیسٹلی فیل کہ سب سے بڑا اس وقت فائدے میں جو پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. ابھی آج کل بھی میرے خیال میں ساؤتھ پنجاب کے کافی لوگ پی ٹی آئی کے ان کو جوائن کر رہے ہیں. سندھ میں بھی وہ ہے, پھر اس کے بعد بلوچستان میں ہے, صدرن پنجاب میں بہت سٹرونگ ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کا کے پی کے میں ان کا کوئی ووٹ بینک تھوڑا بہت ہے. تو نیشنل پارٹی ایکچولی رہ گئی تھی دو, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی. پی ایم ایل این از ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی پنجاب, اور وہاں پر اب ان کو دائرہ پڑے گا کہ وہ پیپلز پارٹی پڑے گا. اگر جہانگیر ترین کی پارٹی آتی ہے, پیپلز پارٹی کو آپ کو سٹرونگ لگ رہی ہے. سر پنجاب میں وہ سٹرونگ ہے نہیں, 5-6 سے زیادہ مشکل ہی سیٹیں ان کی اس وقت ہیں. سو اگر پیپلز پارٹی کو یہ الیکٹیبلز جوائن بھی کرتے ہیں تو لیٹ سے وہ 15-20 پہ چلے جاتے ہیں, تو اس کا فائدہ تو ڈائریکٹ پی ایم ایل این کو ہوگا. دیکھیں پی ایم ایل این کے تو لوگ جو ہیں وہ ان سے بھی کافی ناراض ہیں, اس لیے کہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے. نئی پارٹی پی ٹی آئی سے آتی میں بھی وہ زیادہ وہ بھی اپنے ووٹ لے گی. اس کے بعد پی ایم ایل این کا اپنا ووٹ ہے, پھر پی ٹی کی اپنی جو اوریجنل ہے ہو سکتا ہے وہ بھی کرے, اور پھر صرف پنجاب میں لے کے تو آپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو اے نیشنل پارٹی. یو سی سب سے خطرناک سٹیج جو ہوتی ہے ملک میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیشنل پارٹیز بیکم ریجنل پارٹیز, کیونکہ اس سے فیڈریشن ویک ہوتی ہے. دا مور نیشنل پارٹی دا مور اسٹرانگ فیڈریشن. ابھی تو ہم یہ اصول ہے اور یہ ہونی چاہیے. گئے نا, اب تو تمام ہی ریجنل پارٹیز رہ گئی. ایک جو نیشنل پارٹی ہونے کا دعویٰ کری تھی وہ تو اب نہیں ہے, اس نے بکھر کے مختلف جگہوں پہ جانا ہے. تو اب کیسے آپ نیشنل پارٹی لے کر آئیں گے؟ لگتا تو یہ کہ الائنس ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی بھی پیپلز پارٹی از نیشنل پارٹی. وہ جو دیکھیں پنجاب میں بھی ہے, ساؤتھ میں, بلوچستان میں, اور سندھ میں تو بہت زیادہ میجورٹی ہے, پھر کے پی کے میں بھی ان کا کچھ ہے. پی ٹی آئی واز اے نیشنل پارٹی, ابھی اس کو دھچکا لگ گیا. پی ایم ایل تو بالکل ریسٹرکٹ پنجاب کے علاوہ کہ ان کا ووٹ بینک ہے ہی نہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنا عمران اپنی پارٹی کو ریٹریو کرتا ہے. یہ ایک سیاستدان کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیڈر کا کہ ان انوائرمنٹ کے اندر ہاؤ ڈو یو پلان, کیا آپ ڈیمیج کنٹرول ری پلان دوبارہ ری وزٹ کریں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.